बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जनवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। गद्दारी की सज़ा पाने वाले साबिक लेफ्टिनेंट जनरल अचानक रिहा कर दिए गए हैं अडयाला जेल से, और अडयाला जेल हुकाम की जानिब से जो कहा गया है, और ये जो लेफ्टिनेंट जनरल थे इन पर इल्ज़ाम क्या था, किस तरीके से ये दुश्मन मुल्क के लिए जासूसी में मुलव्वस पाए गए थे, और फ़ौजी अदालत ने इनको फ़ैसला सुनाया था, उम्र कैद की सज़ा दी थी, जो चंद सालों के बाद रिहा कर दिए गए। अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में साबिक जो जजेस की पेंशन, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन और तनख्वाहें और जो मराआत हैं उसमें कटौती के लिए कटौती करने के हवाले से जो दरख्वास्त थी उसमें भी अहम पेशरफ्त सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में यह दरख्वास्त है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त दायर की थी उसमें अहम पेशरफ्त सामने आई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो दरख्वास्त फ़िलहाल वापस ले ली है। उसकी वजह यह है कि रजिस्ट्रार ऑफिस उस दरख्वास्त को मुकर्रर करने के लिए तैयार ही नहीं थे। हमारे यहाँ हमने देखा है कि हमेशा जब भी दरख्वास्तों पर एतराज़ लगता है तो दरख्वास्त एतराज़ लगता है, और वो कहा जाता है रजिस्ट्रार को कि आप एतराज़ के साथ हमारा केस लगा दें, फ़िक्स कर दें, और वो एतराज़ के साथ केस फ़िक्स हो जाता है, और बाद में फिर उस पर समाअत होती है, और अगर अदालत सैटिस्फाई हो जाए तो वो एतराज़ ख़त्म कर देती है और केस को नंबर लग जाता है, और फिर उस पर जो रेगुलर हियरिंग है वो शुरू हो जाती है। यहाँ हमने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और यहाँ हमारा जो रजिस्ट्रार साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने केस लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक आइनी ओहदेदार हैं, और आइनी ओहदेदार के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती, इस वजह से आप ये दरख्वास्त वापस ले लें। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये दरख्वास्त वापस ले ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कल अहम मीटिंग करेंगे, और उसके बाद सोमवार को दोबारा ये दरख्वास्त दायर की जाएगी। तब तक छुट्टियां भी ख़त्म हो जाएंगी। जस्टिस जो ऑनरेबल जज साहब हैं, रब्बाब ताहिर साहब, वो भी तशरीफ़ ले आएँगे, और वो फिर इसको खुद इस मामले को देखेंगे, क्योंकि जिस जज का फ़ैसला होता है उसी जज के पास ये मामला जाता है। तो वो जज साहब खुद ही इस केस को सुनेंगे। और अब इसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार ने आइनी इदारे के सरबराह के खिलाफ तौहीन अदालत से मुतल्लिक़ एतराज़ उठाया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वापस ले ली, और इसको फिर दोबारा दायर किया जाएगा। और इसमें अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उसको बतौर ऑब्जेक्शन केस भी नहीं फिक्स किया रजिस्ट्रार साहब ने, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं और उनकी जानिब से जो मामला है उसको आगे बढ़ा दिया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले हफ्ते दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर कातलाना हमला करने वाले मुलजिम नवीद के मोबाइल फ़ोन की जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो भी सामने आ गई है, और उसमें मोबाइल फ़ोन में दो मुख्तलिफ कंपनियों की सिम्स बरामद हुई थी। मुलजिम के पास एक नंबर है, ना होगा, ना रहेगा। ये एक नंबर सेव था इस नाम से, ना है, ना होगा, ना रहे जी, ये नंबर था। एक नंबर ये सेव था, और इसके अलावा दो और नंबर थे। 3 नंबरों पर जो कॉल थी, फ़ोन कॉल्स और जो एसएमएस थे, उसको मशकूक करार दिया गया, और उस पर जेआईटी को सारी रिपोर्ट दे दी गई है। और मुलज़िम के फ़ोन से 138 फ़ोन नंबर्स और जो 1869 कॉल्स का रिकॉर्ड मिला है, और मुलज़िम के फ़ोन से 337 एसएमएस, 1956 तस्वीर और 212 वीडियोज़ मिली हैं, जबकि मुलज़िम के फ़ोन से डिलीट किया गया डाटा वो रिकवर नहीं किया जा सका। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुलज़िम नवीद के फ़ोन की ऑडियो और वीडियो की डीवीडी बनाकर जेआईटी के हवाले कर दी गई है। मुलज़िम के फ़ोन में थाईलैंड का एक नंबर और 2 मुकामी नंबर तफ्तीश के लिए अहम हैं, जिनको जेआईटी देखेगी। और आप जानते हैं कि जो एक वकील था जिसने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो पीटीवी पर भी दिखाई गई थी, और ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहला कारनामा है कि एक कातिल, जो मुअज़्ज़म गोंदल का कातिल है और इमरान खान पर कातिलाना हमले में मुलव्वस है, उसके वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकारी टीवी पर दिखाई गई, लाइव दिखाई गई। और उसके बाद वो आप इधर राना सनाउल्लाह के पुराने बयानात सुन लें, और मुलज़िम नवीद के वकील को सुन लें, और फिर मुलज़िम नवीद का जो वकील है, जो बेसिकली एक रिपोर्टर था, और वो उसके आप पिछले 1 साल के ट्वीट देख लें, जो नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाने वाले। फिर ये कहते हैं हमारा कोई तल्लक नवीद के साथ नहीं था। अगर नवीद आपके साथ नहीं जुड़ा हुआ था, या वफाकी हुकूमत की इमा पर ये सारा कुछ नहीं कह रहा था, तो फिर आपने उसको वकील क्यों मुहैया किया है?
پھر آپ اس کے لیے پی ٹی وی کو کیوں اوپن کر کے بیٹھے ہیں؟ یہ ساری چیزیں تو پھر قوم، اور پھر آپ کے جو خاص ڈی پی او تھے وہ کس طریقے سے موبائل فون پر ویڈیوز بناتے ہیں، اور پھر آپ سے جڑے صحافی ان کو کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے اپنے آپ کو مزید ایکسپوز کیا ہے، اور اس سے جانا کسی کا کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو یہ معاملہ جے آئی ٹی کا یہ آگے کہاں جاتا ہے۔ نیب نے القادر یونیورسٹی اراضی کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری کو دوسرا نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ نیب راولپنڈی نے 9 جنوری کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ القادر یونیورسٹی جو دنیا میں اپنا خاص مقام رکھنے والی یونیورسٹی ہے، جہاں پر تصوف اور دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں، اور یہ عمران خان کی جانب سے پاکستان کے لیے تحفہ ہے، جہاں پر جامعہ الازہر مصر کی جو اسلامی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اسی طرح سے جو باقی اسلامی یونیورسٹیز ہیں پوری دنیا میں، وہاں سے اسکالرز آ کے پڑھا رہے ہیں، اور وہاں جو لوگوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے، اس پر بھی اب ان کی ظالموں کی جانب سے چونکہ عمران خان نے، انہوں نے تو شوکت خانم کو بھی نہ چھوڑا، انہوں نے تو شوکت خانم کو بھی الزامات لگائے، اور اب القادر یونیورسٹی کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ نیب راولپنڈی نے کہا ہے کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کی زمین منتقلی کا ریکارڈ ہمراہ لایا جائے، نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے زمین کی خریداری کی رجسٹری ریکارڈ بھی فراہم کیا جائے۔ نیب راولپنڈی کی جانب سے زلفی بخاری نے کہا ہے طلبی پر کہ بطور گواہ نیب مجھے طلب کر رہی ہے، یہ انتقامی ہٹ کنڈا ہے، کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ زلفی بخاری نے کہا جو یونیورسٹی اسلامی تعلیمات کے لیے کردار ادا کر رہی ہے، اس پر مجھے مجرم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں ہر حربے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، اس ملک میں مسائل کا واحد حل الیکشن ہے، لیکن حکومت اس طرف نہیں جانا چاہتی، اور حکومت ادھر ادھر کی جو چیزیں ہیں ان پر دھیان دے رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں سابق ججز کی پینشن اور تنخواہوں میں کٹوتی کے لیے دائر درخواست اعتراض کے ساتھ رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان نے واپس کر دی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نہ ہمارے ملک میں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، نہ ہمارے ملک میں سابق جرنیلوں کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، نہ ہمارے ملک میں سابق ججز کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ درخواست تھی اور ذوالفقار احمد بھٹا ایڈوکیٹ صاحب نے دائر کی تھی، جس کو واپس کر دیا۔ درخواست گزار نے اس بات کی نشاندہی نہیں کی، رجسٹرار نے کہا کہ درخواست گزار نے اس بات کی نشاندہی نہیں کی کہ موجودہ کیس میں عوامی اہمیت کے حامل کیا سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں، جو ان کو مراعات ملتی ہیں، جو ان کو پینشن ملتی ہے، جو ان کو پٹرول ملتا ہے، جو ان کو بجلی کے بل معاف ہیں، یا ان کے لیے رہائش گاہیں ہیں، تو یہ جو عیاشی ہے خدا کے لیے اس کو بند کیا جائے۔ ملک اس وقت ڈیفالٹ کے پاس پہنچ چکا ہے، اور یہ تو صرف ججز ہیں، میں کہتا ہوں سابق جرنیل، سابق بیوروکریٹس، جو سابق وزراء ہیں، تمام لوگوں کے جو یہ عیاشی ہے ان کو ختم کیا جانا چاہیے۔ یہ وقت واقعی ایک ایمرجنسی کا ہے، لیکن یہاں صرف عوام کا، آج بھی انہوں نے کوکنگ آئل مہنگا کر دیا ہے، انہوں نے چینی مہنگی کر دی ہے۔ لوگ آج آپ نے دیکھا ہوگا آٹے کا ایک تھیلا لینے کے لیے وہ اپنی جان دے بیٹھا اور اس کی جان چلی گئی۔ یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ جو بادشاہ ہے، جو سینیٹرز کو سپریم کورٹ میں نہیں آنے دیتا، اس نے کہا یہ عوامی اہمیت کا معاملہ ہے بھائی، اور عوامی اہمیت کا کیا ہوگا کہ اگر کسی بندے نے یہ ایشو اٹھایا ہے جو ایک کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ سابق ججز کی جو پینشن ہے، مراعات ہے، اس میں کٹوتی کی جائے تاکہ بچایا جا سکے۔ آپ کہتے ہیں 8 بجے مارکیٹیں بند کر دیں، جو عام آدمی کا کاروبار ہے وہ آپ بند کروانا چاہتے ہیں، نہ آپ یہاں پر سابق جرنیلوں کو احتساب کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی جو آمدن سے زیادہ اثاثے ہیں ان پر بھی آپ کوئی سوال نہیں کرنا چاہتے، نہ آپ سابق بیوروکریٹس کو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہاں تو جو بیوروکریٹس ہیں ان کے بچے جو سرکاری گاڑیوں پر گھومتے پھرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کی بلیاں، ان کے کتے سرکاری گاڑیوں پر وہ ان کو چہل قدمی کے لیے پارکوں میں لے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اس پر رجسٹرار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی عوامی اہمیت کا حامل معاملہ نہیں ہے جو آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ کے دائر اختیار میں آئے۔ رجسٹرار نے کہا کہ صدر مملکت کو اس دائر درخواست میں فریق کے طور پر حائل کیا گیا، جبکہ ہائی آفس آرٹیکل 248 کے تحت انہیں فریق نہیں بنایا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ میں صدر کو فریق بنا کے ڈائریکشنز دی گئیں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کہ حمزہ شہباز کا حلف لیا جائے، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ان کو فریق نہیں بنایا جا سکتا۔ آرٹیکل 248 کے مطابق صدر، گورنر، وزیر اعظم اور وزراء اپنے متعلقہ دفتر کے اختیارات کے استعمال اور کارکردگی یا کسی بھی کام کے لیے کسی بھی عدالت کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ سوال ہے ججز کی پینشن اور مراعات کا، اور کہا جا رہا ہے کہ جی یہ وزیر اعظم بھی جواب دہ نہیں ہے اور وزراء بھی جواب دہ نہیں ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار درخواست واپس کرتے ہوئے آرڈر جاری کر رہے ہیں۔
یہ ہمارا نظام ہے۔ جبکہ دوسری جانب عمر قید کی سزا پانے والا سابق جو فوجی جرنیل ہے لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال، ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ جاسوسی اور غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کو حساس معلومات فراہم کرنے کا جرم ثابت ہونے پر فوجی عدالت نے 14 سال قید بامشقت کی سزا دی تھی پاکستانی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کو، جو 2.5 برس بعد ہی سزا ان کے بارے میں کہا گیا کہ سزا مکمل ہو گئی ہے اور اڈیالہ جیل سے ان کو رہا کر دیا گیا۔ قمر جاوید باجوہ نے مئی 2019 میں لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کو سنائی گئی قید بامشقت کی سزا کی توثیق کی تھی، تاہم 2.5 برس کے عرصے میں ہی انہیں رہا کر دیا گیا کیونکہ وہ لیفٹیننٹ جنرل تھا، بھلے ملک کے، اور یہ اپنی فوجی عدالت نے ان کو سزا دی اور جاسوسی اور غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کو حساس معلومات دینے کا الزام تھا۔ اور اڈیالہ جیل کے حکام نے یہ میڈیا کو بتایا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال کو ان کی سزا پوری ہونے پر تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد رہا کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ اور اڈیالہ جیل حکام کے مطابق انہیں جو دستاویزات فراہم کی گئی ان کے مطابق جاوید اقبال کو 14 سال کی سزا ہوئی تھی۔ اس سزا کے خلاف فوجی عدالت میں اپیلیں دائر کر رکھی تھی۔ اڈیالہ جیل حکام کے مطابق سزا کے خلاف پہلی اپیل پر ان کو سزا 14 سال سے کم کر کے سیدھی 7 سال کر دی گئی، جبکہ دوسری اپیل میں ان کی سزا میں مزید 3 سال کی کمی کر کے 4 سال کر دی گئی۔ ان کی 14 سال سے کم ہو کر سزا فقط 4 سال رہ گئی۔ وہ کوئی عام آدمی تو نہیں تھا۔ جیل حکام کے مطابق باقی ماندہ وقت میں بہتر کنڈکٹ کے باعث انہیں قید میں چھوٹ دی گئی اور بالآخر سزا پوری ہونے کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے اوفینسز میں ان کو وہ ان کی سزا مکمل ہو جاتی ہے، وہ 10 سال جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، اور ان پر جو جرم تھا وہ انتہائی سنگین جرم تھا۔ مئی 2019 کو آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا تھا اور ایک پریس ریلیز جاری کی گئی تھی کہ ایک جو 2 فوجی افسران اور ایک سول افسر پر جاسوسی کا الزام ثابت ہونے پر ان کو سزا سنائی گئی ہے۔ اور آئی ایس پی آر کے مطابق سزا پانے والوں میں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال، ایک سابق بریگیڈیئر راجہ رضوان اور ایک سول افسر وسیم اکرم شامل تھے جن کو سزا سنائی گئی تھی۔ اور اس میں جو سابق بریگیڈیئر تھے راجہ رضوان اور ڈاکٹر وسیم، جو کہ ایک حساس ادارے میں بطور انجینئر تعینات تھے، ان کو موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ اور یہ دونوں افسران فی الحال اپنی سزائیں مکمل کر رہے ہیں۔ جاوید اقبال کو 14 سال کی سزا تھی۔ اشفاق پرویز کیانی کے ہمراہ وہ فوج کا حصہ بھی تھے اور وہ بڑے عہدوں پر بھی رہے ہیں، جو 14 سال کی فوجی عدالت کی سزا 2.5 سال میں مکمل کر کے، اتنا اچھا کنڈکٹ تھا کہ 2.5 سال میں وہ سزا مکمل کر کے ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اور اب اس پر آئی ایس پی آر کی جانب سے اسٹیٹمنٹ ضرور آنی چاہیے۔ دیکھتے ہیں کیا لیگل چیزیں بتائی جائیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا میں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔